نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والقرآن يشفعان للعبد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك بس رہنے دو بھائی رہنے دے ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے بہت کرم فرمایا کہ ہمیں زندگی میں رمضان کا ایک اور موقع عنایت فرمایا. عام طور پر دیکھنے میں رمضان اور غیر رمضان کے دن اور رات برابر دکھائی دیتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہمیں دکھائی دیتا. لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے چشم بصیرت عطا فرمائی ہے، ان کے ہاں رمضان اور غیر رمضان میں ایسے ہی فرق ہے جیسے دن اور رات میں فرق ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا 3 ماہ پہلے انتظار شروع فرما دیتے تھے، اور زندگی کی تمنا صرف اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ رمضان عنایت فرما دے. یعنی اللہ سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ اب رجب تک پہنچا دیا ہے تو 3 مہینے اور عطا فرما دے، رمضان بھی زندگی میں آ جائے. اور اللہ رب العزت کے ہاں رمضان کی اہمیت اس قدر ہے کہ پورا سال رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے. تو یہ اتنی عظمت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور اس کی عظمت اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ساری کی ساری رمضان میں ہی نازل ہوئیں، اور قرآن مجید کا نزول بھی رمضان میں شروع ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ رمضان کا ایک ایک لمحہ اس کو تول کر خرچ کیا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے اور اس میں رمضان کی اہمیت، عظمت کی جانب اشارہ فرماتے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آ جاتا پھر حضور بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب رمضان آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی آپ کا ہر لمحہ ہی عبادت تھا، لیکن رمضان جو تھا یہ تو خاص جو ہے وہ آپ پر اس کا اثر ہوتا تھا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب رمضان آیا تو صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایسا مہینہ تم پر آیا ہے جو نیکیوں کا موسم ہے، جس میں نیکیاں جتنی اکٹھی کر لو ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اس مہینے کی قدر کر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت ہمیں سمجھانے کے لیے مختلف انداز سے مختلف مواقع پر مختلف باتیں ارشاد فرمائی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ رمضان میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا غیر رمضان میں 1000 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے. اتنا اجر، یعنی غیر رمضان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہیں اور رمضان میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، اس کا ثواب اس سے بڑھ کر ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں نفل کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا اجر جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. تو اتنا اس کی فضیلت ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے، چونکہ ہماری نظروں میں تو دنیا کے مال و دولت کی قدر ہے. ایک آدمی کہیں مزدوری کرتا ہو اور اس کو 500 روپے یا 1000 روپے مزدوری ملتی ہے پاکستانی، وہ ایک دن جائے تو مالک کہے کہ آپ جو ہے 10 دن یا 20 دن
تمہیں 1000 ملے گا تو 1000 روپیہ ہی، یا ملے گا 500 ہی، لیکن وہ 500 کویتی دینار ہوگا یا 1000 کویتی دینار ہوگا۔ اب 1000 کویتی دینار کی مالیت اب 6-7 لاکھ سے بڑھ کر ہے، تو اب اس کو تو خوشی کے مارے اس کی تو نیند اڑ جائے گی۔ وہ تو اگر مالک نے کہا بھی اگر اوور ٹائم لگاؤ گے تو پھر اور ملے گا، تو وہ کہے گا چلو یہ 10 دن کوئی بات نہیں، نہ ہی سونا ہو لیکن چلو دنیا تو حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اس میں اللہ کی رضا کو حاصل کریں اور اللہ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروائیں۔ لیکن ہماری زندگی میں جیسے رمضان آتا ہے ویسے ہی غیر رمضان جیسے گزر رہا ہے، ویسے ہی رمضان کے آنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انتہائی محرومی کی بات ہے، اور سب سے بڑے خطرے کی بات یہ ہے کہ اگر رمضان ایسے ہی گزر گیا جیسے عام دن گزرے تو بھائی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اور جبرائیل علیہ السلام کی آمین کا مستحق بن جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب سیڑھی پر چڑھنے لگے تو آپ نے آمین کہا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ، آج آپ نے ایسا عمل کیا جو پہلے نہیں کیا؟ تو حضور نے فرمایا جبرائیل تشریف لائے تھے تو انہوں نے 3 بد دعائیں کی اور میں نے ان پر آمین کہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق نبی، یعنی جو کسی صورت میں بھی اپنی امت کا جو ہے وہ نقصان برداشت نہیں کرتے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 3 کام کتنے اہم ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اور ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے یہ دی تھی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ اور اسی طریقے سے ہلاک ہو وہ شخص جس کے زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہیں حاصل کی۔ تو ان دونوں چیزوں میں ہمارے معاشرے میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کی نعمت دی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت دی ہے وہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو رمضان اگر صحیح طریقے سے گزار لیا جائے تو انسان کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اب دیکھیں رمضان میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں پر ہمارے لیے پابندی لگا دی جو پہلے ہمارے لیے حلال تھی۔ کھانا پینا عام دنوں میں حلال تھا، ہر وقت حلال تھا، تو اللہ نے ایک مخصوص وقت کے لیے 8, 10, 12 گھنٹے کے لیے روک دیا کہ اس وقت میں آپ نے کھانا پینا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جائز طریقے سے جنسی خواہش اس کی تکمیل اللہ نے حلال قرار دی، تو اس کو بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک دیا کہ اتنے وقت میں اس کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ 3 کام انسان کا تقاضا ہو، لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہو تب بھی اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، اس کام سے رکتا ہے۔ مثال کے طور پر سخت گرمی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، پانی بھی موجود ہے، لیکن انسان جو ہے وہ پانی نہیں پیتا اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ دل میں یہ خیال آ جاتا ہے۔ نہانے کے لیے گئے غسل خانے میں، ہونٹ جو ہیں وہ خشک ہیں اور زبان خشک ہے۔ اب اگر انسان وہاں کلی کرنے کے بہانے پانی اندر نکلنا چاہے نکل سکتا ہے، لیکن کون سی چیز انسان کو روک رہی ہے؟ صرف یہ بات کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہی خیال بقیہ زندگی میں بھی ہم اس کو اپنے اوپر لازم کریں اور اس کو مستحضر کریں کہ جیسے ہم نے اللہ کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جو مخصوص وقت کے لیے اللہ نے حرام کی تھیں، تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں تو ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر ہم کھانا پینا تو چھوڑتے ہیں لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے روزے دار کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو روزے کو رکھنا ہے اس کے آداب کے ساتھ۔ اس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ زبان کو غیبت سے بچایا جائے، زبان کو جھوٹ سے بچایا جائے، زبان کو گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچایا جائے، اور اسی طریقے سے آنکھوں کو خیانت سے بچایا جائے، غیر محرم عورت پر آنکھوں کی نظر نہ پڑے۔ یہ صرف رمضان کے لیے حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، غیر محرم عورت پر نظر نہ ڈالیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں۔ تو یہ حکم ہر حال میں ہے،
لیکن رمضان میں اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو جو ہے وہ اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اور یہ حکم ایسا ہے، اس پر اگر عمل کیا جائے تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اس کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ آج ہماری جو ہے عبادت میں مزہ نہیں آتا، عبادت میں دل نہیں چاہتا، دل نہیں لگتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آنکھوں کی بے احتیاطی بہت زیادہ ہو گئی، خاص طور پر موبائل کی وجہ سے۔ تو اب بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچتے ہیں، ورنہ غیر محرم عورتوں پہ نظر تو پڑتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، قصداً دیکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے اس سے منع فرمایا، اور اس پر فرمایا کہ جو آدمی جو ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مواعظ میں یہ بات ذکر کی گئی، وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی نظر پہ نظر رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پہ ہوتی ہے، اور جو آدمی اپنی نظر پہ نظر نہیں رکھتا، اس پہ کنٹرول نہیں کرتا، وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو رمضان میں روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان آداب کی بھی رعایت رکھی جائے۔ جب ان آداب کی رعایت رکھیں گے تو پھر یہ روزہ ہمیں اللہ کا قرب دلائے گا اور تقویٰ کی دولت ملے گی۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ زندگی کو رمضان کی طرح گزار لو تو موت عید بن کر آئے گی۔ جیسے عید میں خوشی ہوتی ہے نا، انسان خوشیاں مناتا ہے اور خریداری کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر زندگی رمضان کی طرح گزری ہوگی تو آخری وقت انسان جو ہے پھر موت کی تمنا کرے گا، پھر وہ آخری وقت میں اس کو رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کو اللہ تعالیٰ روزے کے افطاری کے وقت 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں دیتے ہیں، ایک خوشی تو جو افطاری کے وقت ہوتی ہے، اور ایک خوشی جو ہے اس کو موت کے وقت ملے گی۔ یعنی جو آدمی اپنی زندگی رمضان کی طرح گزارے گا تو موت کے وقت جو ہے وہ خوش ہوگا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، خوشی سے یہ اشعار پڑھنے لگے، غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ۔ ان کی بیوی رو رہی ہیں اور یہ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ بڑی خوشی کی بات ہے، اب تو کل کو میری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، حضور کے جماعت جو ہے صحابہ ان سے ملاقات ہوگی۔ تو اگر ہم اپنی زندگی جو ہے وہ رمضان کی طرح گزاریں تو پھر موت ہمارے لیے عید کی طرح آئے گی، اور اگر خدا نخواستہ زندگی ایسی گزری تو پھر موت سے گھبرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کی نعمت دی ہے، اب اس کی قدر کریں، اس میں کوشش کریں اپنا جتنے اوقات ہیں ان کو اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں لگائیں۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ رمضان میں سبحان اللہ کہنا غیر رمضان میں 1000 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے۔ تو اب یہ سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ کا کام ہے، لیکن اس سے کیا ملا؟ کیا جنت میں ایک درخت لگ گیا، اور درخت بھی ایسا معمولی درخت نہیں ہے، درخت بھی اتنا بڑا کہ اس کے سائے میں گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ اور یہ بات اس شخصیت نے ارشاد فرمائی ہے جس کی زبان پر وحی کے علاوہ کوئی بات جاری نہیں ہوتی تھی۔ تو ہمیں ان باتوں کا یقین ہو، ان باتوں کے استحضار کے ساتھ جو ہے وہ اعمال کیے جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب پر نظر رکھتے ہوئے، ثواب پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے فرمائے ہیں۔ اب روزہ رکھنے پر اللہ کا وعدہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا خود بدلہ ہوں۔ یعنی روزہ رکھنے والے کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، اللہ اسے مل گئے۔ اب جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے غلام تھے ایاس، لاہور میں مدفون ہے، ان کی قبر ہے۔ تو محمود کو اس سے بڑی محبت تھی، باقی جو مصاحب تھے وہ سارے حسد کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ محمود نے اس کا مقام ان پر واضح کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا اور اپنا خزانہ کھول دیا اور ان سے کہا جس کا دل جو چاہتا ہے وہ لے لے۔ تو ہر آدمی نے جلدی جلدی جو ہے اپنی پسند کی چیز اٹھا لی۔ تو اس سے ایاز سے کہا تم نے کوئی چیز نہیں لی؟ تو وہ اس نے جا کر بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے تو بس آپ چاہیے۔ اب جس کو بادشاہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو محمود نے کہا اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو یہ روزہ ایسی نعمت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، بشرطے کہ ان کے آداب کی رعایت رکھ کر رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا، تو اس کی قدر کریں۔ اور رمضان میں خاص طور پر تلاوت کا اہتمام، رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، جتنی زیادہ تلاوت ہو سکے اتنی کرنی چاہیے۔ اور اس میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ ہم نے ایک پارہ پڑھ لیا تو بس خوش ہو گئے، نہ یہ دیکھیں کہ ہم سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ان کا کیا معمول تھا۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کا رمضان میں 60 قرآن ختم کرنے کا معمول تھا، 61 قرآن ختم کرنے کا معمول تھا۔ اور یہ خیر القرون میں تو تھے ہی صحیح، ہمارے قریب زمانے میں بھی ایسے گزرے،
میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا 1982-83 میں انتقال ہوا. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں اپنے تعلق والوں سے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بھی آتا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے, آپ بھی ہمت کرو. چنانچہ مولانا انعام الحسن صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر گزرے ہیں, وہ مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تبلیغی جماعت کے امیر گزرے, ان دونوں نے پورے رمضان میں 61 قرآن ختم کیے. اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یومیہ قرآن ختم کرتے ہیں. بس ہمت کی بات ہے, جب انسان شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتے ہیں وقت میں. تو زندگی میں نامعلوم کہ دوبارہ رمضان آئے یا نہ آئے تو اس کی قدر کریں. اور اسی طریقے سے رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی تاکید فرمائی کہ 4 باتیں کثرت سے کرو. ایک تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو, دوسرا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, اپنے گناہوں کا معافی مانگی جائے, اور خاص طور پر ہمیں ساری امت کے لیے معافی مانگنی چاہیے. اس وقت ساری امت پریشان ہے, اور یہ رمضان میں ہمارے اوپر کیسے حالات آ رہے ہیں. رمضان سے پہلے کتنا شدید زلزلہ آیا, اور ابھی بھی جو یہ بارشیں اور یہ طوفان اور اسی طریقے سے یہ آلہ باری, اتنی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ان پر ہم 1 دفعہ 2 دفعہ اپنی جانب سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں, پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے, پھر بھی یہ نصیحت نہیں پکڑتے. تو یہ حالات ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں. اب دیکھیں جس رات زلزلہ آیا تو ایک چند سیکنڈ کا زلزلہ تھا, سارے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے, لیکن اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوا؟ فجر کی نماز میں ویسے ہی مسجدیں خالی تھیں. اصل تو ان حالات سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر کیوں آ رہے ہیں. ہم سے وہ فرض نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا جاتا, اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے, اللہ سے صلح کرنے کا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ